مشتق ہے تو اس کے فعل سر کا ماخذ اشتقاق سر ہے، ولاد حقیقت سر ہے. ان الذين كفروا وماتوا قالوا اولئك عليهم لعنة الله اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. خالدین فیہا لفظ کے دو معنی، ایک کا معنی ایمان اور رحمتی العامہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا. عباد اللہ تعالیٰ عبدہ الرحمتی العامہ. اور دوسرا لعنت کا معنی عباد اللہ تعالیٰ عبدہ الرحمتی الخاصہ، خصوصی رحمت سے محروم کر دیا. یہ دوسرا معنی مسلمان میں استعمال ہوتا ہے، پہلے بار کافر ہوئی. خالدین فیہا یہ علیہ زمین سے آیا اور ذرا یہ لوگ جن پر لعنت ہے اولئک علیہ مقدر سابق لعنت اللہ، اور علیہ سے منقولی مراد ہے، وہ ایک مفعول ہے. خالدین فیہا سے آیا، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی عذاب سے. لا هم ينظرون کا معنی لا ينظرون. دوسرا یہ کہ نظر سے مشتق کو ان کی نظر شکل نہیں دی جائے گی. اب آگے واپس توحید کا ذکر کرنے الہ ربکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود ایک یہ لا الہ الا ہو، کوئی اور معبود نہیں اللہ کے ساتھ، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم. لفظ واحد جو ہے یہ قرآن میں تین معنوں میں استعمال ہوا. ایک واحد کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ واحد لا ثانی له، اللہ واحد ہے، اس کو کوئی ثانی نہیں. دوسرا واحد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ واحد اللہ واحد ہے، لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں. تیسرا واحد کا معنی یہ ہے کہ لا ينقسم ولا يتباعد، جو بسیط ہے اور تقسیم کو قبول نہ کرے. حالانکہ یہ احد کا معنی ہے، احد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قل هو الله احد. سمجھتا ہے؟ ایک یہ واحد لا ثانی له، دوسرا واحد لا شریک له، تیسرا لا ينقسم ولا يتباعد، تقسیم کو قبول نہیں کرتا اور تبعیض و تجزیہ کو قبول نہیں کرتا. یہ متأخرین کی سب کہتے ہیں. اس لیے اللہ یکتا ہے لیکن معبود نہیں ہے، معبود نہیں. شرکات کا تو چھوڑا ہے، لیس بمعبود، عدد نہیں اس میں. آپ کا دلی بات ایک تو ہے، 1 2 3 4، اور شرکات کے اندر لیس بمعبود. تو آپ کی اطلاع کو یہ عرض ہے کہ ایک عدد نہیں. عدد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد کو ملایا جائے تو وہ ان کا نصف ہو. یہ عدد کی تعریف. عدد وہ ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد ملایا جائے تو اپنے ماقبل اور مابعد کا آدھا ہو. ایک سے پہلے تو یہ عدد ہی نہیں. البتہ 2 سے عدد شروع ہوتے، آدھا شروع ہوتے 2 سے. 2 سے پہلے 1 ہے، 2 کے بعد کیا ہے؟ 2 سے پہلے کیا ہے؟ 2 کے بعد کیا ہے؟ 3 اور 1 کتنا ہوگی؟ تو 2 کا آدھا ہے. اب اس کو تم کروڑوں میں لے جاؤ، اسی طرح کروڑوں میں لے جاؤ اسی طرح. عدد وہ ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد کو ملایا جائے تو وہ اپنے ماقبل اور مابعد کا آدھا نکلے. یہ عدد ہے. 2 سے پہلے 1 ہے، 2 کے بعد 3 ہے، 2 اور 3 4. سمجھے؟ 1 اس سے پہلے 1 ہے اور 2 کے بعد 3 ہے، 3 اور 1 4، 2 کا عدد ہے. نصف 2، 3 ایک عدد ہے. 3 سے پہلے 2 ہے، 3 کے بعد 4، 2 اور 4 کتنے ہوگی؟ 6، 3 کا عدد.
5 عدد ہے، 4 عدد ہے، 4 سے پہلے 3، 4 کے بعد 5، 5 اور 3 8، سمجھے، اور 4 بتا ہے۔ اب اس طرح کچھ بھی کرو لیکن ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ عدد نہیں ہے، بڑا معدود ہے تو معدود ہے۔ اور احد اصل میں واحد ہے، واحد ہے، احد مرید، لیکن احد یکتا کے معنی میں اللہ یکتا ہے، یکتا ہے، عدد نہیں، وہ میرا ہوتا ہے، سرکار میں جو ہے وَإِلَٰهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا مطلب یہ لا الہ الا ہو، لا الہ موجود الا ہو، یہ وہ بدل ہے موجود کی زمین سے، لا الہ موجود، لا الہ ثابت الا ہو، ختم یہاں پہ۔ اب واپس آئے گا وہ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن الرحیم کی ثبوت کی خبر نہیں بنتی، یہ ہو جو اللہ کی بات آیا ہے، یہ بدل ہے موجود کی زمین سے، یا ثابت القائم حاصل موجود مستقر باللہ کی خبر، لا الہ موجود، لا الہ ثابت الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کی دلائل ہے مولانا، یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سمجھتا ہے؟ ان فی خلق السماوات، توحید کی دلائل، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی، اور ان سے کشتیوں کے اندر التی تجری فی البحر، جو سمندروں کے اندر چلتی ہے، بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو رب دیتے لے کر کے چلتی ہے، وفیما انزل اللہ، ان فیما انزل اللہ من السماء، اور اللہ تعالیٰ بادل سے جو کچھ اتار دیتا ہے، مائن پانی، بادل سے پانی، اس کے اندر کوئی آگیا ملی ہے، پھر زمین کو آباد کر دے تو اس پانی کے ذریعے سے ماں وہ بنا زمین کی میراث کے بعد ببس سبیہ من کل دابت، اور پھیرا چکی ہے زمین کے اندر من کل دابت، ہر زمین پر چلنے والے چوپائے وغیرہ، وفی تسلیم کی دنیا ہے، اور ہواؤں کے پھیرنے کے اندر، ہواؤں کی پروں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی شرط کبھی گھبراہٹ چلتی ہے، اور وہ بات ہے کہ مسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کی درمیان میں جو مسخر ہے، گھرے ہوئے ہیں، نہیں کو چلایا جاتا، ان سب کے اندر آیات ہے، قوم یعقلون، بہت بڑی نشانی ہے کہ قوم یعقلون، عقل مند والے لوگوں کے لیے یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات، آسمان کو دیکھو کتنے اونچے، کتنے خوبصورت، سورج دیکھو، چاند دیکھو، تارے کے اندر دیکھو، کیا آسمان کی بناوٹ ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کا چھوٹی سی چھت ہے اور اس کے اندر اللہ کو بنا کر یہ 5 پلر ہے، 4 پلر ہے، کتنے بڑے بڑے پلر ہیں، یہ آسمان بغیر پلروں کے بغیر ستونوں کے قائم ہے، کتنے خوبصورت رنگ برنگ سورج اور چاند اور تارے، اور کے اندر انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب والارض، اور زمین مفرد اس لیے ہے، آسمان کے اندر سارے فرشتے چلتے ہیں، آسمان سارے کے سارے کارآمد ہیں، اور زمین صرف پہلی زمین کا کارآمد ہے ہمارے لیے جو والی ہے، اس لیے زمین جمع نہیں لائے مفرد، کارآمد صرف پہلی زمین، دوسری زمین کا کبھی تک کہنے کہ 600 کلومیٹر زمین اس نے چیرا، مزید آگے مشین کے کام نہیں کر رہی، تو کارآمد اور مفید للناس لوگوں کے لیے فائدہ مند زمین نہیں، اس لیے اور دوسرا وہی آپ کا قرآن کا حوصلہ ہے، وہ یہ کہ الارض جنس ہے، ان کا پالن قلیل والکثیر، جیسے حوصلہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی اختلاف کرنا، سردی کی راتیں لمبی، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہوگی، سردی کی راتیں لمبی، دن چھوٹے،
اور ابھی دن بڑھ رہے ہیں راتیں چھوٹی ہو گئی، یہ کس کے ہاتھ میں؟ کوئی پتہ نہیں۔ اختلاف کے لیے بن رہا ہے، رات کے اندر اختلاف اور دن کے دن رات کے اختلاف کو بھی دیکھو، اور رات کی تارا پر کو دیکھو، دن کی روشنی کو دیکھو، اور کل کی لگی تجیب کی بارے، اور وہ کشتیاں لگی تجیب کی بارے جو سمندر کے اندر چلتی ہے، دماغ سامان کو لے کر کے چلتی ہے کہ یہ سوراس لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، نہ لوگوں کو نہ دیتے ہیں۔ آپ 1 کلو کا لوہا نہیں، 1 پاؤ کا لوہا آپ پھینکیں گے کس میں؟ دریا کے اندر، پانی کے اندر، وہ نیچے جائے گا۔ اور یہاں ہزاروں نے لاکھوں ٹن کے جہاز ہے جو سمندر میں جاتے ہیں، سمندر کے اوپر یہ اللہ کو نوح علیہ السلام واقعہ نے سکھایا کہ اب اسی کو دیکھ کر کے سارے کے ساتھ 1 پاؤ اگر لوہا، 1 پاؤ اگر آپ پھینکے کہ پانی کے اندر نیچے چلا جائے 1 پاؤ، اور ہزاروں نے لاکھوں ٹن کی کشتیاں، جتنے جہاز ہیں کہ یہاں سے نکلو تو وہ پہاڑ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی دور، اور ان میں اوپر کے جہاز آ کر کے ان میں ایئرپورٹ بنے ہوئے، ان میں لینڈنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو وہاں سے دوڑ کر کے اٹھتے ہیں سمندر میں۔ میں جو کہ امریکہ کا آدمی اس لیے اچھی طرح سمندر میں چلتی ہے سب حمایت قوم سامان کو لے کر جو لوگ بھی ہیں، اور پھر انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز میں کہ جو اللہ پاک بادلوں سے اتار دیتا پانی، اور پھر یہ کہ انزل فأحیا به الارض، پھر زمین کو آباد کر دیتا، زندہ کر دیتا اس پانی سے، بعد رکھوں کے ہاں زمین میں بیرا والی کے بعد وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیتا ہے زمین کے اندر من کل دابۃ، ہر قسم کی چوپائیں، یہ بھی ادب معلوم، اور تصریف کی ریاح اور ہواؤں کے پھیرنے دیتی، ہواؤں کے ہوائیں کبھی شرقاً کبھی غرباً کبھی شمالاً کبھی جنوباً، اس طرح ہوائیں چلتی ہیں، اور صحابہ اور بادلیں المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کہ مسخر گرے ہوئے، اور مسخر کا ایک ترجمہ المسیر، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ چلایا جاتا ہے، المسخر کا ایک ترجمہ المسیر۔ یہ ہے اب ان کا کیسے مان لیتا آیات کائنات یا آیات کائنات لقوم یقین، اگر لوگوں کے لیے کوئی نشانی ہے کہ ان کا اسم ہو گیا فی خلق السماوات سے لے کر کے والارض تک انسان مسائل خبر، ان الآیات کائنات لقوم یقین، کائنات فی خلق السماوات والارض، کائنات ثابتات حاصلات، کائنات ثابتات حاصلات، یہ سارے کام میں اسی کے ساتھ متعلق ہوگا، خبر مبتدا بنے گا، اور آیات کی مبتدا خبر ان کا اسم ہوگی اور وہ خبر، تو یہ اللہ ہے سبھی، نہ ہوائیں میرے اور آپ کے اختیار میں، نہ بادل اختیار میں، نہ زمین کو آباد کرنا، نہ بارشوں کو اڑانا، نہ کشتیوں کو چلانا، نہ آسمانات کے اختیار میں، نہ زمین اختیار میں، نہ رات کا اختیار، نہ دن کا اختیار، کوئی بھی ہمارے اختیار نہیں۔ باقی جو چھوڑو پورا آدمی تھوڑا سا ایسے ہو گیا تو اس کی ہوا نکل کھولو، بیوی نے کہا اپنے ہوا کرو کھولو، پہلے میں سلیمان علیہ السلام کو نہیں کیا ہوا کھولو، بیوی نے طریقہ ایسے شوہر نے ایسے کیا تو اپنے ہوا بھی کھولو، بیوی نے کہا اپنے ہوا کرو، اپنے کہتے میں سلیمان علیہ السلام تھوڑی ان کی ہوا کرو، تو جانے نکلتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اب اس کے باوجود یہ خدا جس کی قدرت مطلقہ آپ کے سامنے بیان ہوئی، اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، کچھ لوگ انہیں يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ کوئی ایسے اللہ کے نظیر اور پارٹنر بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت
محبت کرتے ہیں اس طرح کا حب اللہ جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے. بتوں کو وہ درجہ دیتے ہیں ان سے وہ محبت. یہ شرک کی محبت ہے. یہ شرک کی محبت بتا چکا ہوں ابتدا کے مقدمے میں. والذین آمنوا اور جو ایمان والے وہ اشد حبا للہ وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے اعتبار سے. باقی مشرک کو یاد رکھنا چاہیے ولو یری الذین ظلموا اگر یہ کہ جو لوگ شرک کرتے ظلم شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے اگر ان کو معلوم ہو جائے اذ یرون العذاب جبکہ اللہ کا منع کر یہ کہ کیا ہے اللہ کے عذاب کو جب یہ دیکھیں گے اگر ان کو معلوم ہو جائے وہ گھڑی جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو فرماتے ہیں کہ لعلموا تو پھر ان کو یقین ہوتا کہ ان القوۃ کائنۃ للہ جميعا ساری قوتیں اللہ کی ہے وان اللہ شدید العذاب للمشرکین اور مشرک کو اللہ سخت ہوتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے. ولو یری الذین ظلموا فرض کر دو جو لوگ شرک کرتے ہیں اگر ان کو علم ہو جائے اذ یرون العذاب حین یشاہدون العذاب جبکہ وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے. اگر ان کو اس بات کا علم پیش ہے کہ آج ہو جائے تو لازم تم کو یقین ہوگا اللہ القوۃ کائنۃ للہ جميعا ساری قوت اللہ کی ہے وان اللہ شدید العذاب للمشرکین اور مشرک کو اللہ سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے. اس وقت مشرک کو کیا صورت ہوگی اس دفعہ اذ یرون العذاب سے بدل ہے اس دفعہ الذین اتبعوا جبکہ جو لوگ اللہ کا بھلا کرے جو مرشد ہے الذین اتبعوا جن کی پیروی کی ہوگی جبکہ وہ بیزاری کا اظہار کریں گے جن کی پیروی کی گئی ہے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے من الذین اتبعوا اپنے ان مریدین سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے پیروی کرنے والوں سے اور ورأوا العذاب اور عذاب خداوندی کو دیکھیں گے وتقطعت بینہم الاسباب اور ان کے تعلقات کٹ جائیں گے آپس میں. وقال الذین اتبعوا اور جو پیروکار مرید لوگ ہیں وہ کہ یہ سب کالا یہ تبرہ سب مستقبل کے بارے میں. وقال الذین اتبعوا اور پیروکار کہیں گے لو ان لنا کرۃ الی الدنیا کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹنے کا موقع مل جائے فنتبرأ منہم ہم دنیا میں جا کر کے اپنے ان پیروں سے اس طرح بیزار ہو جائیں کما تبرؤوا منا جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو جاتے. اگر ہمیں ایسا موقع ملتا تو ہم جا کر کے ان سے دنیا میں بیزار ہوتے. اللہ فرماتے ہیں یریہم اللہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو دکھانے بھی اعمال ان کے اعمال اثرات علیہم ندامت کی افسوس کی شکل میں قراءۃ کائنۃ کذالک اسی طرح وما هم بخارجین من النار اور یہ جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے. شرک کرنے والا پیروکار پیر اور مرید دونوں کے دونوں جہنم میں. اگر پیر غلط ہوگا اور اگر پیر غریب صحیح ہے تو کیوں جہنم میں جہنم میں کہ مرید نے شرک کی. آج اگر اللہ پیران پیر قادر جیلانی کو زندہ کرے اور آج عثمان شاہ بربندی اگر وہ آ جائے اور دیکھیں کہ لوگ ہمارے قبر کو پوچھ رہے ہیں تو ان کی کار بتا دیں وَقَفَاتُنَا شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے. ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرتے. ہم نے تو خود محمد کے جھوٹے سینے کیے ہمیں یہ مقام مل گیا. ہم تم سے کب کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے ہماری عبادت کرتے. سمجھ رہے ہو بات نہیں سنے کچھ لوگ قبروں کو سوئی ہوئی ہے. ثواب کے کمانے والے ساتھی کون ہے؟ ثواب کمانے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے. اس لیے جو ساتھی جب اٹھتے 2:30 بجے اٹھتے دوسروں کو جگائے اور ظاہر کو سبق میں آئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اب بتا رہے ہیں والدین کو کہ ہم گئے دور تفسیر میں اور دور تفسیر میں پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے جب اثر کو اٹھا ماشاءاللہ دور تفسیر پورا. ابھی بھی قبر میں جاؤ تو قبروں میں دیکھو علماء کرام آرام فرما رہے ہیں. مگر اللہ پاک بھی کلام کو ذکر کرتا ہے مخاطبین کے سب ذہن کے اعتبار سے. اللہ کا کوئی ند نہیں ہے. ند کسی چیز کا مساوی اس کا مقابل
ظاہر شیر کا مقابل لومڑی تھوڑی، شیر کا مقابل اور اس کا ند لومڑی نہیں ہے، گیدڑ نہیں ہے، شیر کا مقابل شیر سے۔ تو یہ جو پتھر ہے، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ جو مردے ہیں جن کو خدا کے علاوہ ند بناتے ہیں، اللہ کا ضد ند اور اللہ کے نظیر، اللہ کے شریک، تو یہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں۔ حرام جو چونکہ ذکر کیا جاتا ہے وہ مخاطبین اور سامعین کے اعتبار سے اوپر پڑ گیا، اور ان میں سے کوئی اللہ کی ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے۔ ضد جس چیز کی ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی کوئی ضد ہے نہیں، تبھی تو اللہ کی پہچان نہیں۔ اس کا رات کس کو کہتے ہیں؟ جس کے روشنی دن ہو جاتے ہیں، دن اس کی ضد ہے جس میں بڑی روشنی ہوتی ہے، تو رات کو ہے اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ پھول کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑی کو جانتے ہو؟ جی ہاں، پہاڑ سے بدبو آتی ہے، جی ہاں، وہ پھول اس کی ضد ہے، خوشبو۔ یہ دنیا دارالاذات ہے، ہر چیز کی ضد ہے، مرد اور عورت جیسے ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے اللہ کی کوئی پہچان نہیں ہے، یا اللہ کی پہچان نہیں ہے، یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی پہچان نہیں۔ اللہ کی پہچان نہیں ہے تو یہی اس کی پہچان ہے، یہی تو اس کی پہچان ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں۔ اللہ کی کوئی ضد نہیں، سمجھے؟ اللہ معرفنا کا حق کا معرفت ہے، معبدنا کا حق کا عبادت بھی اور اللہ کی اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیا بتا؟ دری اور کا کشتی گروش دھاتا کی پیدا نشد نقطۂ برکنا مفیدار ساتھی کرائے سبا تو آپ سانے کی زندہ ہوگر دشتان برکت بسیار سر دشتان۔ لوگ پاگل ہو گئے، کسی اللہ کو معلوم نہ ہوگی۔ چلیے نمبر اس کا درمیان کر لیں۔ لو یرا الذین ظلموا، یہ یرا یہ روی علمی، لو یرا الذین ظلموا، وہ لوگ کی جو ظلم اور انفسهم بالشرک، جو شرک کے ذریعے سے اپنے لوگ رسول اگر یہ کہ ان کو علم ہو جائے، حین یشاہدون العذاب، اذ یرون العذاب کو ظرف بناتے ہیں کے لیے، لیکن ظرف ہمارا بالکل ٹھیک نہیں بنتا مفعول بھی نہ، اس وجہ سے مولانا یہ اس کو یہاں پر مفعول بھی بناتے ہیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے لوگوں جب کہ عذاب کو مشاہدہ کریں گے، اس وقت کا علم ہو جائے، اس وقت ہو جانے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، تو لعلکم لو کا جواب لعلکم
ان کے ہمارے شدیت حسرات علیہم، ان کے سامنے افسوس اور حسرت کی شکل میں قراءۃ کاہنۃ کذالک اس طرح لکھا ہے اور آپ کے خالقین من النار، اور جہنم کے آگ سے یہ نکلیں گے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہو گیا مشرکین کا حال، مشرک اس طرح سے لوگ، لہذا یا ایھا الناس لوگوں کلوا حلالا طیبا مما ثبت فی الارض، جو زمین میں جو ترکاریاں حلال وہ کھاؤ، اور تحلیل و تحریم میں مشرکین کی کبھی پیروی نہ کرو۔ ارے رب سمجھائیں گے یہ مشرکین کا تذکرہ، ایھا المؤمنون ایھا الموحدون کلوا حلالا طیبا، حلال طیب کھاؤ، ولا تتبعوا المشرکین فی التحلیل والتحریم، مشرکین کے حلال و حرام میں مشرک کی پیروی نہیں کرو، اس لیے کہ اللہ نے کتنی چیزیں حلال قرار دی مشرک کو حرام قرار دے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ سارے اونٹ اونٹنیوں کی قسمیں سب حلال ہے، مشرکین کو حرام قرار دیا۔ لہذا تحلیل اور تحریم میں مشرکین کی پیروی نہ کرو۔ ارے رب سمجھائیں گے یا ایھا الناس کلوا حلالا طیبا، حلال طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو حلال و حرام میں۔ کلوا مما ثبت فی الارض، زمین میں جو کچھ ترکاریاں ہیں، زمین کی جو آبادیاں کھاؤ، کلوا مما ثبت فی الارض، کلوا حلالا طیبا، ایک مما ثبت فی الارض کلوا کے ساتھ متعلق، دوسرا حال مقدم ہے حلالا طیبا سے، حلالا طیب مفعول به کلوا کے لیے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو ان کی قدموں پر حلال و حرام، انہ لکم عدو مبین، یہ لفظ حال مقدم بنے گا عدو مبین سے، انہ عدو مبین آتو کائنا لکم، تمہارا دشمن مت کر کے کلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، شیطان برائی کا تمہیں حکم دے گا، والفحشاء بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ وان تقولوا علی اللہ، کہ آپ اللہ پر بولیں ماں اس قسم کی باتیں کہ لا تعلمون، جن کی سنگینی کو تم جانتے نہیں ہو، جیسے کہ کہتے ہیں ھذا حلال و ھذا حرام، اپنے طرف سے حلال و حرام، اور مشرکین کی بات مان کرتی، یہ سب سے بڑے سنگین بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم منه حلالا وحراما، تم نے اس میں حلال و حرام اپنے طرف سے بنایا۔ اللہ اذن لكم، کیا اللہ نے اجازت دی تم اس طرح حلال و حرام بنانے کی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم جھوٹ بولتے ہو؟ سورہ یونس میں اللہ اذن لكم ام علی اللہ تفترون، انما یامرکم بالسوء، برائی کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، والفحشاء بے حیائی کا، وان تقولوا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے، وبان تقولوا علی اللہ، ان تقولوا کے ساتھ متعلق، تم بولو اللہ پر ما وہ باتیں اس قسم کی لا تعلمونہ، جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، سنگین جھوٹ اللہ پر تم خود اپنی طرف سے بولو۔ اب بتاتے شیطان کی پیروی نہ کرو حلال و حرام میں، بلکہ اللہ کی پیروی کرو۔ اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہود سے یا مشرکین سے کہا جاتا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، حلال و حرام میں پیروی کرو ما انزل اللہ، قرآن و سنت کی، ما انزل اللہ قرآن۔ بڑھ گیا اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے یہود سے اور اللہ کو مشرکین سے، اتبعوا فی التحلیل والتحریم، حلال و حرام میں پیروی کرو ما انزل اللہ، قرآن کی، قالوا لا نتبع، بل کے راز کے لیے آتا ہے، تو یہ بل نتبع یہ قالوا کا
میں کہہ رہا ہوں عقد کبھی وہ ابا کا تو اپنے ابا کی اپنی پیروی کرے گا. لوکان ابو کا لایا کہ حسین والا یہ تدیل ایسے تیرا ابا نہ کر رکھتا ہے نہ ہدایت پا سکتا ہے ہدایت کا راستہ معلوم اس ابا کی پیروی کر رہے. ارے سمجھ میں آئے گی یہ چیز اب اللہ کرے اس مسئلہ آپ کو سمجھ آئے. اچھی بات ہے تو مقدر میں ہے کہ اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک. اتباع محمود ہوتا ہے اتباع ما انزل کی پیروی کرو قرآن اور سنت کی یہ اتباع محمود ہے. اور اتباع مذموم ہوتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو یہ اتباع مذموم ہے. ایتبعون آباء اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں. لو کان آباء لا یعلمون شیئا ولا یهتدون جب کہ اللہ تعالی پیروی کرو جس کو اس نے جینا طریقہ جوانی اتباع میں دونوں صورت ہے. اتباع محمود بھی ہے اور اتباع مذموم بھی ہے. وہ کرائن سے پتہ چلے یہی حال ہے تقلید کا. تقلید محمود بھی ہے تقلید محمود ہے کہ جو شریعت کا پابند ہو اس کی پیروی کر دینا. وہ قرآن و سنت کو جانتا ہے جیسے ائمہ کی تشریح پر ہمیں سے بات کرتا ہے. شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے حجت اللہ بالغہ کی وعلم ان الصحابۃ لا یقلدون الا صاحب الشرع. وعلم ان صحابہ پیروی نہیں کرتے تھے مگر الا صاحب الشرع صاحب شرع محمد رسول اللہ. تو صحابہ کی اتباع کو بھی تقلید کہا. وعلم ان الصحابۃ لا یقلدون الا صاحب الشرع یہ اتباع جو محمود ہے اس پر تقلید طے کرنا ہوگی. باقی آپ اگر جاہل ہے مشرک کے بدعت دیے قرآن و سنت کو جانتے ہیں وہ تقلید محمود نہیں تقلید مذموم ہے. وہ تقلید نہیں کہ تقلید محمود نہیں تقلید. یہ مسئلہ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتباع بھی دلیل ہوتی ہے اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں کہ کسی مالکیہ کا قول ہے. حضرت تھانوی نے نقل کیا اتباع میں دلیل اور تقلید میں دلیل نہیں ہوتی. سمجھے نہیں یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میدان میں آپ گئے نہیں میدان میں آپ گئے نہیں. جب شیو نے گھیر لیا قریشی کو تو اللہ قریشی نے فرمایا یہ راوی بھی حدیث میں آپ نقل کر رہے ہیں یہ شیعہ نواز ہے یہ شیعہ نواز ہے. یہ بات دیوبند میں پہنچ گئی. دیوبند والوں نے کہا کہ دوستوں قریشی کون ہوتا ہے. دوستوں قریشی نے کہا میں بہت کچھ ہوتا ہوں. دیوبند کے اندر کوئی اس طرح کی کتاب لکھنا آتا ہے ذرا باہر تو نکلو پھر پتہ چلے گا. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ 1000 کا مجمع اتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تقلید لا بشرط شیء کے درجے میں محمود بھی ہے مذموم بھی ہے. یہی حال ہے اتباع محمود اور مذموم. پھر مفسرین تقلید کا ذکر اسی اتباع والی آیت کو کتنے میں نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ نصرات کے درد میں نقل نہیں کرتے. وہ بھی مارزانہ میں کے درد میں نقل نہیں کرتے. ختم اللہ علیہ قلوب میں نقل نہیں کرتے. وہ بھی اللہ سے مجھے غلام اللہ باللہ میں نقل نہیں کرتے. اتباع کے ساتھ مفسرین میں تقلید کو اتباع کے ساتھ رکھا تھا. اس لیے میں نے کیا لا بشرط شیء کے درجے میں عام
جو تقلید کرتا ہے وہ بلا دلیل کے تقلید کرتا ہے، سمجھ؟ وہ مجتہد بھی وہ دلیل کے قابل نہیں ہوتا، دلیل کو جانتا بھی نہیں، اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مجتہد کا معقول مجتہد سے جس مسئلے کا استقرار کیا ہے وہ مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ کی دلیل ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اصول شرع ثلاثہ، اصول شرع تین ہے، الکتاب والسنۃ والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ۔ یہ تو اصول فقہ کی کتاب ہے، تو بل قیاس کا اس مجتہد کا اس قیاس کا جواب پڑھتے ہیں، اس کی قیاس کو ہم نہیں لیتے، قیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، کتاب اور سنت اور اجماع سے جو مسئلہ مسئلہ تو قرآن و سنت سے معقول ہوتا ہے، لیکن میں جو مجتہد کی تقلید کرا میں دلیل کو نہیں جانتا، مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا، مسئلہ تو مجتہد نے دلیل کی روشنی میں ہی جانتی ہے، مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا۔ میری تقلید جو ہوتی ہے، میری پیروی اور میرا اتباع، یہ میرا دلیل ہے، میں دلیل کو نہیں جانتا۔ اور یہ تو غیر مقلدین میں بھی اسی طرح ہے، عام اردو کا پٹا کیا جانتا ہے، وہ تو اپنے مولوی پر اعتماد کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے ضرور اہل حدیث کے دو اصول حدیث اللہ و رسول، ہمارے مولوی نے ضرور حدیث سے اس کو لیا ہوگا۔ دلیل کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت 1500 کا آپ کا مجمع ہے، آپ اسے دلیل کو کون جانتے ہیں؟ دلیل کو آپ نہیں جانتے، جب آپ علماء کے حدیث آئے تو آپ میں مقلد جس کو ان کی شیخ الحدیث کو بھی بات پڑھنا نہیں آتا، میں غیر مقلد کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں خود اہل حدیث ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اہل حدیث تو چیز ہی الگ ہے، آپ اردو کا پٹا غیر مقلد ہو جائے آپ اہل حدیث کہتے ہیں، جیسے خانے کا نام اگر کوئی لڈو رکھتا ہے تو وہ خان کا لڈو تو جو عقائد و شیخ صاحب کے تطور وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، میرا پانی سے بس ہے، یہ گلاس ہے، یہ گلاس ہے، اس کا نام مولانا منظور رکھنے سے کوئی منظور نہیں رکھے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ مسئلہ میں نے وہ دلیل سے معقول، لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں، اور پھر اس چیز کو ہم بتانا۔ آج ایک آدمی مسلمان ہوگا، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قاضی فیصلہ دے گا، میں مقرر سب یہ مسلمان ہوگی، میں سے کہتا ہوں کہ نماز ادا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لأنی رأیت الناس، لأنی رأیت الناس یقولون هكذا ولأنی سمعت الناس هكذا، لوگوں کو اس طرح سنا، لوگ سارے لا الہ الا اللہ، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو انکار کیا، یہ مسلمان ہے نہیں، یہ ایمان کے اندر تقلید ہے، یہ تقلید کے ایمان ہے، یہ بے اتفاق غیر مقلدین کی تمام کتابوں میں یہ قابل قبول ہے۔ جب ایمان میں تقلید ہے تو فرعی مسائل میں تقلید بندے کا نہیں ہے۔ وہ غریب شبہ بیچتا ہے، ریڑھی میں جاتا ہے، وہ غریب کو کیا کرتا ہے؟ میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھو، بولو نماز پڑھو، دلیل اس کی کیا ہے؟ بولو اقیموا الصلاۃ، تو نماز پڑھو، دلیل اس کی اقیموا الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، دعویٰ بھی ہے نماز پڑھو اور دلیل بھی ہے نماز پڑھو۔
آپ کا ضروری ضرور. اب آپ کو بتاؤں قرآن پاک واجب العمل ہے، واجب الاتباع، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک واجب العمل ہے، واجب الاتباع، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو مضبوط پکڑو. یہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ مواجب الاتباع مجھے پکڑو. یہ تو مشاہدہ کا قلوب ہے. اب میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے مان دو. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے دلیل. میں کہتا ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے مان دو. میں بہت بڑا آدمی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مان دو. قرآن خود واجب الاتباع، قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے لے لو. آپ کہیں گے بھی قرآن واجب العمل ہے حدیث کی وجہ سے، تو حدیث خود واجب العمل کس کی وجہ سے؟ قرآن تیرا حدیث کو لے لو. تو حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن کو لے لو، قرآن تیرا حدیث کو لے لو. یہ دو ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی کشتی کتنی چل رہی ہے؟ اس لیے یہ دلائل نہیں ہے کہ مشترک بات کا جو خود احکام ہے. یہ دلائل نہیں ہے، یہ خود احکام ہے. آپ کو لگا ہے بنی اسرائیل، جب آپ کا حال یہ ہے کہ غیر مطلب تو آپ سے بھی زیادہ تباہ ہے. آپ سے بھی زیادہ اس لیے حضرت اکبر سنیں مولانا تقی صاحب نے لکھ دیا تکلیف کی شریعت ایسی. اس میں بھی وہ خدا کا بندہ تکلیف مطلق مطلق تکلیف دونوں میں ڈنڈے سے چلاتا ہے. تکلیف مطلق الگ چیز ہے، مطلق تکلیف ہے. اور حضرت اکبر ثانوی نے لکھا حضرت جی نے کسی مالکی کا قول نقل کیا، وہ آج تک ہمارے گلے میں پڑ گیا. آج تک ہم اس کو ہوتا رہے. جب بھی کسی غیر مقرر سے بات ہوتی ہے وہ کہتے تھے کوئی تکلیف میں دلیل نہیں ہوتی، اتباع میں دلیل ہوتی ہے. میں اکثر بڑا تتبع خطوات شیطان، شیطان کی مخصوصی دلیل، شیطان کے اقوال اس کا ذرا خیال ہے. اب بتاؤ اتباع اور تقلید، اتباع اور تقلید ایک ہے. اگر ایک نہ ہوتے تو اس جگہ پر کوئی ہے کہ اتباع کے ساتھ تقلید کا مسئلہ یہ ہے کہ مفسرین نہ چھیڑتے، مفسرین چھیڑتے ہیں. اس لیے تقلید مضمون جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر اس کا سہارا نہ ہو وہ تقلید مضمون ہے. آبا و اجداد کی تقلید، اور جو اللہ تبارک و تعالی جس میں قرآن و سنت ہو وہ مضمون ہے. اتباع بھی اسی طریقے پر جو اتباع ما انزل اللہ کا اتباع ہو قابل قبول ہے، اور اتباع الآبا ہو اگر آبا و اجداد کا اتباع ہو وہ چیز کیا چلیے گا. مجھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے کہا جاتا ہے اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ، یعنی اللہ کا حرام میں پیروی کرو ما انزل اللہ، ما انزل اللہ
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کافر کو بلانا اس طرح ہے جیسے کہ اللہ کا بلاتے ہیں کوئی گدھے کو کیسے بلاتے ہیں؟ اتنا تو ایسا کرے گا باقی وہ کیا سمجھتا ہے؟ آؤ تو یہ بات کچھ چلتا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ کافر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہاں تدین سے پہلے داعی بھی کریں وَمَثَلُ الدَّاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَثَلُ الدَّاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا جو کافر کو پکارتا ہے دعوت دیتا ہے اس کی مثال اس طرح کا مثل الذی مثال اس شخص کی نظر یعنی جو آواز دیتا ہے بیما ان اللہ کو بنا کر یہ بیما آواز دیتا ہے بیما ان بے ادب جانوروں کو ہدایت کچھ بھی نہیں سنتے الا دوان بلانے کو ولیدان اور پکار بس کافر اس طرح سے جیسے جانور ہوتا ہے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لیکن مسئلہ وہی ہے داعی کو ثواب ملے گا اس کو دعوت اور توحید کی تبلیغ کا ثواب اس کو مل جائے گا اور مسئلہ ان کا مسئلہ اسی طرح ہوگا مسئلہ تو حال کے معنی میں رہے گی اور مسئلہ الذین کفروا مسئلہ الداعی الذین کفروا حال الداعی الذین کفروا جو کافر کو بلاتا ہے اس کی حالت فرماتے ہیں کہ کحال الذی مسئلہ حال کے معنی ہوگا اور اگر مسئلہ کے معنی میں تو پھر کاف کا ہوگا یہ جیسے مسئلہ ہوں تو مسئلہ الذی سے بدار آپ بتا رہا ہوں کا مسئلہ الذی جو کہ آواز دیتا ہے دماغ ایسے بھی حکم کو کھلائے سو جو نہیں سنتے الا دعا مگر ایک بلانے کو اور بلیدان اور پکار ہم سمن یہ بہرے ہیں حکم سمن بہرے ہیں لا يسمعون توحید کی بات سنتے ہیں حکم اور یہ بھی گونگے ہیں لا ينطقون بالتوحید توحید کو سبب کو نہیں لگے هم لا يرون التوحید آثار التوحید اور اندھے هم لا يعقلون اور کہیں بھی عقل سے کام نہیں لیتے یہ ہو گیا مطلب اس کے بعد پھر یہ خوشخبری ہے مومنین کو یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم جو پاکیزہ رزق آپ کو دے چکے ایمان والے کھاؤ واشکروا للہ خدا کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو واشکروا للہ ان کنتم تعبدون ایاہ مقبول بھی تعبدون ان کنتم تعبدون ایاہ اب حرام چیزیں بتا دیں اللہ نے ان کو حرام تحلیل و تحریم حلال و حرام میں اللہ کا اعتبار ہوگا غیر اللہ کا نہیں ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے انما حرم علیکم المیتۃ اللہ تعالیٰ نے دم مسفوح مردار کو اوپر حرام کرا دیا والدم اور دم مسفوح کو ولحم الخنزیر اور خنزیر کی گوشت کو خنزیر کی چربی بھی حرام ہے کھال بھی حرام ہے سب چیزیں اس کی حرام ہیں لیکن گوشت کو اس لیے نام لے دیا کہ گوشت ہی مقصود ہوتا ہے لہذا چربی اس کا تابع ہے لیکن فقہاء کے یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو وہ گوشت کیا کرتا بھی حانث ہوگا اور چربی کیا کرتا بھی حانث ہوگا لیکن اگر کہتا ہے اللہ کی قسم میں چربی نہیں کھاؤں گا اور وہ گوشت کھاتا ہے تو حانث نہیں ہوگا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا گوشت کھائے گا بھی حانث ہوگا چربی کھائے گا بھی حانث ہوگا اور اگر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں چربی نہیں کھاؤں گا تو پھر اگر وہ گوشت کھاتا ہے تو حانث نہیں ہوگا گوشت مقصود ہی ہوتا ہے اور خنزیر کی ہر چیز حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی جو تبھی مرے اور بغیر ذبح کے مرے والدم اور اللہ کا بھلا کریے کہ دم مسفوح کو ولحم خنزیر کی گوشت کو وما اس جانور کو اہل به رفیع به لغیر اللہ جس کو یا سیح به لغیر اللہ جس پہ چیخ کر کے اللہ کا غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو وما اہل به نائب فائل اللہ وما اہل معصیح به صحائے سے معصیت وما سبح به لغیر اللہ غیر اللہ کا آواز چھوڑ دیا گیا ہو غیر اللہ کے نامزد دیا گیا ہو یہ گردن کا بکرا ہے یہ داتا کا بکرا ہے یہ بلند ہے یہ حرام ہے اس کا اور اگر گردن کے نام پہ کرتا ہے آپ ضبط کرتے وقت کہتے ہیں کہ توبہ نہیں اللہ کے نام پہ توبہ ہے غیر اللہ کے نام پہ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ حرام ہے
دونوں کریں ومن يذكر إلى أكل هذه الأشياء الحرام إن حرام چیزوں کے کھانے سے کسی کی طرف انسان ہوتا ہے غیر باغ درانے کے غیر طالب اکلہ درانے کے وہ کھانے میں بلا حاجت بغیر حاجت کے مقصد بھی نہیں ہے ولا حاجت حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا ولا اسماء ہے اس پر کوئی قرآن نہیں ولا اسماء قائم ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحیم بہم اور تم پر رحم کرنے والا ہے لہذا اس لیے اس مسئلے کو کہا
اب آپ کی مرضی ہے، ایک مسئلہ میں نے آپ کیا کہ میں پورے اشتراک بڑھ رہا ہے کتنا کھائیں، غیر طالب اکلہ بلا حاجت، اس حرام چیز کے کھانے کو بغیر حاجت کے اس کا طالب نہ بنے، حاجت شدید ضرورت ہے تو پھر کھائے، اور بنا متجاوز عن الحد، ایک آدھا پاؤ سے اس کی جان میں جان آ سکتی ہے تو ایک پاؤ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام کا ارتکاب عند ضرورت آدمی کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کشف العورت ہے، کشف العورت اپنی شرمگاہ کو کھولنا ناجائز اور حرام، اپنی شرمگاہ کو کھولنا ناجائز اور حرام ممنوع ہے، لیکن بہت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ پابند کیسے کرو؟ آپ پیشاب پخانا کیسے کریں گے؟ شدید ضرورت ہے، اس لیے کشف عورت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ کشف عورت حرام، لیکن جب ضرورت آ گئی، مجبوری آ گئی تو آپ کریں گے۔ مجبوری یہی ہے کہ پیشاب پخانا آ گیا تو کیا کروں؟ اگر شرمگاہ کو نہیں کھولے گا تو شراب بن جائے گا تو اس لیے ہم کشف العورت کی اجازت، لیکن کشف عورت کب کریں گے؟ یہ ضرورت ہے، اس کی اجازت مل گیا، لیکن یہ اس وقت جب زمین پہ بیٹھے کہ آپ نے کپڑے خراب ہو رہے تھے تبھی سوچا، یعنی کھڑے کھڑے ایسے آپ کو سمجھ میں آئے؟ دونوں قاعدے کشف العورت حرام ہے، ضرورت آپ کریں گے، لیکن ضرورت کہاں ضرورت پیش آ گئی؟ ضرورت اس وقت ہے کہ آپ زمین کے قریب جائیں، کپڑے اپنے خراب، اس وقت کپڑے ہوتا ہے، کھڑے کھڑے آپ اٹھا کر شراب پہن دیا، جو دیکھ رہے آپ اس طرح کہیں ضرورت کو نہیں منظور ہے، دوسرا ضرورت مقدر ہوئے قدر ہے، ضرورت مقدر مانی جاتی ہے بقدر ضرورت، زیادہ اسی کو پورا مانا جاتا ہے۔ غیر طالب من اکلی غیر طالب اکل الحرام بلا حاجت، بغیر حاجت کے حرام کو نہ کھائیں، شدید ضرورت، ولا متجاوز عن الحد الشرعی، حد شرعی جب آپ کی جان میں جان آ سکتی ہے تو اتنا سا اس سے زیادہ نہیں جاتا، اس طرح کا بات کی مرضی۔ دوسری چیز ہے گدا حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور آپ مر رہے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تو اس اجتماع اللہ و حق العبد، آپ کا حق یہ کہتا ہے کہ کھاؤ، اللہ کا حق یہ کہ حرام ہی نہ کھاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق کو معاف کرتا ہوں، تم کھا۔ جب بندے کا اللہ کا حق جمع ہو جائے آپس میں، فرماتے ہیں مقدم حق العبد، بندے کے حق کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہی چونکہ وہ محتاج ہے، اس لیے میں نے اپنا حق معاف کر دیا، اللہ نے دبا دی۔ یہ کس کو سمجھ چیز وہی ہے، گدے کا کھانا حرام ہے اور یہ تحریم اللہ کا ہے۔ اب آپ کا حق اس لیے کہ کھاؤ بچ جاؤ، آپ کے حق کا ٹکانا ہے کہ محتاج کا کہ کھائیں، اللہ کا حق کا اجازت نہیں دے رہا نہ کھائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم محتاج ہے تو کھا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا، لیکن جس سے تیری جان بچ سکتی ہے اتنا ہی۔ اس کو سمجھ آئے گلے، لیکن حق اللہ حق پسند بولو، حق اللہ کا ٹکر ہو جائے، وہ حق اللہ اپنے حق کو معاف کرتا ہے، حق اللہ کو معاف نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کا اتنا سونا ہے، اتنا سا سونا دریا لے بڑھاؤ کھا لیا اور اس کے بعد آپ مر گئے، آپ کے رشتے داروں نے آپ کو دفن کر دیا، وہ بندہ قاضی کے پاس آ گیا کہ میرے سونے
بندے کا حق معاف نہیں کرے گا، اپنا حق نہیں معاف کر کے آپ کو کریں گے، بندے کا حق نہیں، آپ کو اٹھائیں گے چیر کر کے آپ اپنے کو سے دکھائیں۔ ناراض تو نہیں ہے، چلے گا بنائیے اس وقت آپ ثابت بنا رہے، بات بنا رہے، قائم بنا رہے، اس وقت کسی قسم کا برا نہیں ہے، بشک اللہ تعالیٰ ان الذین یکتمون، یہ حرام چیزوں کو بیان کر دیا، حق کو چھپانا بھی حرام ہے، حرام چیزوں کو بیان کر دیا، اب بتا دیں حق کو چھپانا بھی حرام ہے، رب سمجھ نہیں ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکام کو جن کا اللہ نے اتار دیا اپنی کتاب سے، کتاب تورات اور انجیل میں، وَيَشْتَرُونَ فِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اختیار کر لیتے اس کے مقابلے میں ثمن قلیل، یہ ہو گیا پورا ان کا ایسے ہو گیا مشہور اولئک ما یأکلون فی بطونہم، اس قسم کے وہ بھی نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر الا النار، جہنم کی آگ لے لیتے ہیں، حق کو چھپا کر کے پیسے لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ فِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس پر سب گفتگو ہو چکے ہیں قرآن میں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کریں گے، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، کلام حکم نہیں فرمائیں گے، کیا بات کی تھی، ویسے اللہ کلام کریں گے، اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ جہنم میں، وَلَا تُكَلِّمُهُمْ، پھر سے گفتگو نہیں کرو، اور اللہ کلام کر رہا ہے، کلام میں لطف نہیں کرو، کلام میں شفقت نہیں کرو، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو بات نہیں کرے گا، اور انہیں کے لیے عذاب الیم، دردناک قسم کا عذاب ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے کفر کو اور ضلالت کو اختیار کر دیا بالہدیٰ، ایمان کے مقابلے میں، والعذاب اور عذاب کو اختیار کر دیا بالمغفرۃ، مغفرت کے مقابلے میں، وما اصبرهم علی النار، یہ کتنے صابر ہیں جہنم کی آگ پر، یہ کتنے صبر کرنے والے عجیب بات ہے جہنم کی آگ پر، ما اصبرهم، ما احسنه واحسن به وحسن، ما احسنه ما احسنه ما احسنه، ما احسنه واحسن به وحسن، سمجھتا ہے صحت کتنا حسین ہے، ای شیء جعلہ حسینا، ای شیء جعلہ حسینا، تو ما احسنه میں ما استفهامیہ، ای شیء کی معنی مبتدا احسن کے دو اس میں فائدہ کو ہوئی، یہ پورا اس کے لیے خبر یہاں بھی ما ہمارا ای شیء کی مبتدا اصبر فعل کو فائدہ کو ہوئی اللہ متعلق ہو گیا، یہ اللہ کا بڑا کریے اس کے لیے پورا خبر ہے، وما اصبرهم علی النار، یہ کتنے صبر، کتنا صبر کرنے والے جہنم کی آگ پر، دیکھو اتنا جلی ہے، کتنا دلی ہے جہنم کی آگ پر صبر کر رہا ہے، ذالک، یہ استحقاق عذاب، یہ عذاب کیوں ہوگا، برائے کہ عذاب بمغفرت، یہ عذاب اللہ ایک فقیر سے دے دے گا، فرماتے ذالک یہ استحقاق عذاب ثابت اس وجہ سے کہ اللہ نزل الکتاب، اللہ پاک نے قرآن اتار دی، یا توراۃ اتار دی، یہ انجیل پھر حق کے ٹھیک طریقے سے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کا بلا کر اس کی تنظیم کر دی، ذالک یہ استحقاق عذاب مبتدا ہو گیا، ثابت بما نزل الکتاب بالحق، اللہ نے اللہ کا بلا کرے بالکل ٹھیک کتاب حق کے ساتھ اتار دی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن سے کتاب اس میں تورات، انجیل، قرآن سب مراد ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ آسمانی کتاب میں اختلاف کرتے لَكَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بہت دور کی مخالفت کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے، لَكَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ان کے خبر پر لام تاکید آ گیا، سمجھے ہیں؟ ان کی اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، ان من البیان سحر، سحر، وان من البیان حکمت، اسم پر لام داخل ہوتا ہے، سمجھتا ہے؟ ان زید لقائم خبر دے داخل، سمجھتا ہے؟ اور کبھی حرف پر داخل ہوتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو خبر ہے کی پر لام داخل ہوتا ہے، یہاں بھی کبھی شکر خبر پر، یہ خبر نہیں ہے، جب تو خبر کے متعلقات ہیں، خبر کو متعلق خبر ہوگا، ہو گیا مولانا؟ یہ ہے بس، آگے ایک اسٹیشن ہے، چھٹی کرو، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔